ملازمت نہیں کاروبار۔ اس کتاب میں سے اب ہم ٹاپک شروع کریں گے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ۔ ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ۔ جب بھی کوئی کاروباری شخص کوئی انوکھی یا منفرد شے بناتا ہے یا کوئی سروس مارکیٹ میں لاتا ہے تاکہ اسے مارکیٹ میں بیچ کر منافع کما سکے تو ساتھ ہی اسے یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ اس کے نام سے کوئی اور شخص اسی چیزوں کی کاپی کر کے کاروبار شروع نہ کرتے، کیونکہ اس طرح وہ کاروباری آدمی اصل مالک کی شہرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ لہذا وہ اپنی اس انوکھی اور منفرد شے کو بچانے کے لیے یا اس نام کو محفوظ کرنے کے لیے اس نام کا ٹریڈ مارک حاصل کرتا ہے تاکہ اس کا نام اور پہچان محفوظ رہ سکے اور اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ وسیع کر سکے۔ تاریخ۔ ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ یہ کہانی یونانی لوگوں سے شروع ہوتی تھی، مگر بعض مصنفوں کا خیال ہے کہ پرنٹنگ مشین کی ایجاد کے بعد سے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ مشین نے لوگوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ بآسانی کسی بھی چیز کی نقل بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی نئی کتاب جو مارکیٹ میں آتی ہے وہ سب سے پہلے پرنٹنگ پریس والوں کے پاس سے گزر کر جاتی ہے۔ اگر پرنٹنگ پریس والے بے ایمانی پر اتر آئیں تو کسی کے نام سے بھی کتاب شائع کر سکتے ہیں، صرف چند روپے کی خاطر۔ اس لیے مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کی ضرورت محسوس ہوئی وہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد ہوئی۔ ہمارے ملک پاکستان میں ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کی رجسٹرڈ کرنے کا پورا ایک الگ طریقہ کار موجود ہے اور اس کی چوری کی سزا بھی قانون نے مختص کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی بلا خوف کے اطمینان، سکون اور آزادی سے اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ آئیے کاپی رائٹ کی اس رجسٹریشن کو قدم با قدم سمجھتے ہیں۔ رجسٹریشن۔ ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن درج ذیل مراحل سے گزر کر انجام پائے گی۔ پہلا قدم۔ اگر پاکستان میں کسی شخص کو اپنا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرانا ہے تو اس کا طریقہ کار ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس نام کا ہم ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرانے چاہ رہے ہیں وہ پہلے کسی اور کے استعمال میں تو نہیں۔ اس کے بعد ہم ٹریڈ مارک رول 2004 میں دیکھیں گے کہ ہمارا مارک کس کلاس میں آتا ہے۔ ٹریڈ مارک کی مختلف کلاسز دی ہوئی ہیں، مثلاً کھانے پینے کی اشیاء کی الگ، دوائی وغیرہ کی الگ اور کھیل وغیرہ کے سامان کی الگ۔ 1 سے لے کر 34 تک جو کلاسز موجود ہیں وہ اشیاء کی ہیں اور 35 سے لے کر 45 تک جو کلاس دی ہوئی ہیں وہ خدمات سروسز کی ہیں۔ جس کلاس میں آپ کا بزنس آ رہا ہو تو اس کلاس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں۔ اپنے ٹریڈ کی کلاس دیکھنے کے بعد ہم TM-55 میں اپنا ٹریڈ مارک اور متعلقہ کلاس لکھ کر جمع کراتے ہیں، جس کی فیس 1000 روپے ہے۔ TM-55 کا جواب 72 گھنٹے کے اندر مل جاتا ہے، جس میں آپ کو آپ کے نام جیسا یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام اگر ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ آپ کے رکھے ہوئے نام کا اگر ملتا جلتا یا اس جیسا نام موجود نہیں ہے تو آپ اس نام سے اپنی اشیاء رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کی ممنوعات۔ ٹریڈ مارک 2001 آؤٹ لائن کی دفعہ 14 اور 17 کے تحت کچھ چیزوں کے نام رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ نام درج ذیل ہیں۔ ان نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے: کسی غلط ارادے، نیت یا غلط کام شروع کرنے کے لیے نام رکھنا۔ ایسا نام جس کے رکھنے سے کسی کے مثبی جذبات متاثر ہوں۔ نمبر 3، کسی ملک کے نام پر ٹریڈ مارک رکھنا منع ہے۔ ایسا نام جس سے کسی کو دھوکہ ہو یا کسی اور کے نام کا مشابہ ہو۔ ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کی دفعہ 14 کی ذیلی دفعہ 3 کے اے اور دفعہ 14(17) کی ذیلی دفعہ A2 کے مطابق اگر کسی کا ٹریڈ مارک کسی اور شخص کے ٹریڈ مارک کی طرح یا اس سے مشابہت اختیار کیے ہوئے تو وہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قدم، اگر آپ کا کوئی مشابہت والا ٹریڈ مارک نہیں ہے تو آپ TM-55 کے بعد TM-1 جمع کرواتے ہیں۔ اس میں ٹریڈ مارک کا نام، کلاس، مالک کا نام، اس کی شہریت اور کام شروع کرنے کی تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ TM-1 دراصل ایک درخواست ہے کہ ہمارا یہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کیا جائے گا یا نہیں۔
اس کی 10 کاپیاں جمع ہوتی ہیں اور ہر کاپی کے ساتھ اس کا لوگو موجود ہوتا ہے۔ TM-1 کی فیس 2000 روپے ہے۔ اس کو جمع کراتے ہی آپ کو فوراً ایک کچی رسید مل جاتی ہے اور پھر تقریباً 1 ماہ بعد پکی رسید مل جاتی ہے۔ تیسرا قدم، TM-1 کے بعد ہم TM-1 جمع کرواتے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا آرڈیننس نمائندہ کون ہے جو رابطے میں رہے گا۔ ٹریڈ مارک رجسٹرار TM-1 کی چیک کرتا ہے، پھر اگر ٹریڈ مارک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسے تبدیل کرنے کو کہتا ہے، جو کہ TM-60 کے ذریعے سے تبدیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض ہو تو اس کا لیٹر جاری کرتا ہے اور مطمئن جواب کے بعد آپ کے ٹریڈ مارک کا اشتہار میں شائع کرتا ہے، تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ٹریڈ مارک اسی شخص کے ٹریڈ مارک سے ملتا ہے تو وہ اس کے خلاف اپوزیشن لیٹر جمع کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض نہیں آیا اور اس کیس کو فائنل کر دیتا ہے اور سرٹیفکیٹ، جس کی فیس 6000 روپے ہے، جمع کروانے کے لیے ڈیمانڈ نوٹ جاری کرتا ہے۔ چوتھا قدم، اگر آپ کے ٹریڈ مارک پر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو آپ ڈیمانڈ نوٹ ملنے کے بعد 6000 روپے کی فیس کے ساتھ TM-11 فائل کرتے ہیں۔ TM-11 جمع کروانے کے 2 ماہ بعد آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ یہ ٹریڈ مارک آپ کا ہوا ٹریڈ مارک کو ہر 10 سال کے بعد رینیول اپ ڈیٹ کروانا ہوتا ہے۔ کاپی رائٹ، مین پوائنٹ، کاپی رائٹ۔ کاروباری اشخاص اپنے لوگوں کا کاپی رائٹ کرواتے ہیں تاکہ اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے۔ اس طرح مصنف اپنی تصنیفات، ویب سائٹ ڈیزائنز، اپنے تیار کردہ سافٹ ویئر، اسی طرح اور دیگر اشخاص جو اپنے ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں، اس کو اپنے نام سے منسلک رکھنے کے لیے اس کی رجسٹرار آف کاپی رائٹ کے پاس رجسٹریشن کراتے ہیں۔ کاپی رائٹ کی رجسٹریشن کے لیے رجسٹر آفس یا رجسٹر آفس کی ویب سائٹ سے اس کا فارم حاصل کر لیا جائے، جس میں درخواست دہندہ بتاتا ہے کہ آرٹسٹ ورک کا لوگو اس نے خود بنایا ہے یا بنوایا ہے، کتاب اور سافٹ ویئر خود بنایا ہے یا تمام حقوق کے ساتھ خریدا ہے، کسی طریق سے حاصل کیا ہے اور استعمال کر رہے ہیں۔ درخواست دہندہ اپنا پورا نام، پتہ، شناختی کارڈ نمبر اور شہریت کا اندراج کرے گا۔ اگر تمام چیزیں خود بنائی ہیں تو اس سے متعلقہ خلیفہ بیان درخواست کے ساتھ جمع کروائے گا۔ آرٹسٹ ورک، کتاب، سافٹ ویئر کسی سے خریدا ہے تو اس کا NIC حلف نامہ اور ایگریمنٹ کی کاپی بھی جمع ہوگی۔ کاپی رائٹ کی رجسٹریشن کی فیس 1000 روپے ہے، جو کہ درخواست کے ساتھ جمع ہوگی۔ درخواست جمع کرانے کے بعد درخواست دہندہ رجسٹر آف کاپی رائٹ کی طرف سے ایک نوٹس اخبار میں شائع کروائے گا تاکہ اگر کسی شخص کو اعتراض ہے تو وہ رجسٹرار کے پاس اعتراض جمع کرا دے۔ دفتر کی قانونی کارروائی کے بعد رجسٹرار سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔